ایک بار تین دوست کسی کام کے سلسلے میں غیر ملک جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ پہلے ہی دن ایک کمرہ کرائے پہ لیتے ہیں، اور وہ ان کا کمرہ ایک 75 منزلہ عمارت ہوتی ہے وہاں پر ملتا ہے، اور وہ کمرہ آخری منزل میں ان کو دیا جاتا ہے۔ اور وہاں کی جو انتظامیہ ہوتی ہے انہیں خبردار کرتی ہے کہ بھائی دیکھو، یہاں کے قانون کے مطابق آپ کو 10 بجے سے پہلے آنا ہوگا، ورنہ لفٹ کے جو تمام راستے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا اوکے۔ پہلے دن تو وہ گھوم پھر کے وقت پر آ گئے اور جا کر کے سو گئے، لیکن دوسرے دن وہ کہیں زیادہ نکل گئے تھے، اس لیے انہیں لیٹ آنا پڑا۔ تو وہ تقریباً رات 11:30 بجے وہ وہاں پہنچے، تو جب آئے تو راستے بند تھے اور سناٹا چھا چکا تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ دیکھیں بھائی، یہاں سے جانا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اب کچھ ایسا کریں کہ ہم اپنے کمرے تک بھی پہنچ جائیں اور ہمیں کوئی تھکاوٹ بھی فیل نہ ہو۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم سیڑھیوں کے ذریعے جائیں گے، لیکن تجویز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہانیاں، قصے، لطیفے یہ کچھ سنائیں گے۔ پہلے دوست نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو کچھ لطیفے اور ہنسی مذاق والی جوکس سناتا ہوں اور کہانیاں سناتا ہوں۔ تینوں متفق ہو گئے، ٹھیک ہے چلتے گئے۔ 25 منزل عبور کر لی جب، تو دوسرے دوست کی باری آئی۔ دوسرے دوست نے کہا بھی دیکھیں، میں آپ کو سنجیدہ، سیریس اور حقیقی کہانیاں اور حقیقی باتیں بتاؤں گا تاکہ ہمارا سفر اچھی طرح کٹے۔ انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو 25 منزل پھر بھی عبور ہو گئی، اب کیا 50 منزل عبور ہو چکی، اب باقی 25 منزل رہتی ہے۔ تیسرے دوست نے کہانیاں شروع کر دی۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، فیصلہ کیا ہے، 2 لوگ تم نے سنایا، اب تیسرا میں ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں میں تمہیں غمگین اور سیڈ سٹوریز سناتا ہوں، رونے والی کہانیاں سناتا ہوں اور حقیقی باتیں بتاتا ہوں، جس سے ہمارا دل موم ہو اور پگھلے اور ہم کچھ کام کر سکیں اور اپنی یہ منزل بھی عبور کر سکیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے وہ سنانا شروع کی تو وہ 25 منزل بھی عبور کر لی، اب 75 منزل طے کر لی انہوں نے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو اس غمگین کہانیاں سنانے والے دوست نے کہا کہ بھائی دیکھو، ایک اور غمگین بات بھی سن لو۔ انہوں نے کہا جی۔ کہا کہ وہ یہ ہے کہ ہم چابیاں ریسیپشن پہ استقبالیہ پہ بھول آئے ہیں۔ اب تینوں نے سنا تو وہ غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس کہانی میں جو سبق ہے نا، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ زندگی کے پہلے 25 سال جوکس میں، لطیفوں میں، فضولیات میں، لہو و لعب کی محفلوں میں، گندے دوستوں کے ساتھ گندی محفلوں میں گزار دیتے ہیں۔ پہلے 25 سال گزر گئے، اب دوسرے 25 سال تھوڑا سا سنجیدہ ہوتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، پیرنٹس کے لیے، یہ تھوڑی سی سنجیدہ زندگی ہوتی ہے۔ اب تیسری زندگی یعنی 50 سے اوپر والی زندگی، اس میں ہم تھوڑا غمگین ہو جاتے ہیں کیونکہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، اور پھر ہاسپٹل کے چکر، دوستوں کی بیماریاں، گھر میں بیماریاں، گھر والوں کی پریشانیاں، یہ ساری جھیلتے جھیلتے وہ 75 سال گزر جاتے ہیں۔ وہ 75 منزلہ عمارت کی بات، جب وہاں پر پہنچے تھے تو وہ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اب جب ہم 75 سال 70 سال کے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ ہم مرنے کی دعا کرتے ہیں اور بعد میں سوچتے ہیں کہ بھائی اصلی چابیاں تو ہم اپنے بچپن میں کھو دی تھیں، وہ جو ہمیں دی تھی چابی وہ تھا قرآن، وہ چابی ہم نے کھو دی تھی جو کہ ہمیں بچپن سے ہی نہیں ملی تھی، چونکہ قرآن ہی تمام سکسیس اور کامیابیوں کی چابی ہے۔ کوئی بھی کامیابی قرآن کے بغیر نہیں حاصل ہوگی، لہٰذا ہمیں جو پہلے 25 سال ہوتے ہیں نا، وہ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اس میں ہم نے اپنے آپ کو بنانا ہوتا ہے، اس میں ہمیں اپنے آپ کو نیک بنانا ہوتا ہے، اچھا بنانا ہوتا ہے، سوشل بنانا ہوتا ہے اور معاشرتی طور پر مضبوط بننا ہوتا ہے، تاکہ آگے والی زندگی ہماری روحانیت ہو، معنویت ہو، معاشی زندگی ہو یا سوشل لائف بہت اچھے طریقے سے گزرے، ہم خاسرت دنیا والآخرہ نہ ہوں،
یعنی دنیا میں بھی خسارہ اور آخرت میں بھی، نہ دنیا کمائی اور نہ آخرت کمائی، بلکہ ہمیں کیسا بننا ہے؟ قرآن کے مطابق ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، اے اللہ مجھے دنیا بھی اچھے طریقے سے دے اور مجھے آخرت میں بھی میرا حصہ رکھ، یعنی ہمیں دنیا بھی کمانی ہے اور آخرت بھی کمانی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک پلڑا تو بہت نیچے ہو اور دوسرا بہت اوپر ہو، اور ہماری جو پریپریشن ہو وہ زمین پہ ہو اور جو ایسپریشن ہو وہ آسمان پہ ہو۔ ہم چاہیں کہ ہماری یہ خواہش بھی پوری ہو، وہ بھی ہو، یہ بھی ہو، لیکن ہماری جو پریپریشن ہے وہ زیرو ہو۔ ایسپریشن جتنا بلند ہو، پریپریشن بھی اتنا ہی بلند ہو۔ تو قرآن کامیابیوں کی چابی ہے، ہمیں قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن کے ساتھ رہنا ہے، قرآن کے ساتھ جینا ہے، قرآن کے ساتھ مرنا ہے، تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی گنوا دیں گے اور آخرت بھی گنوا دیں گے۔